तो उस दिन मेरा हाथ उन्होंने चेक किया, क्योंकि हम आकर यहाँ पर बात करते हैं ना जी कि देखें खान साहब ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो उन्होंने कहा जी हाथ चेक कराएं। पहले उन्होंने हमारे पेपर पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने जो है अब हाथ के ऊपर लिखने के ऊपर भी पाबंदी लगाई। हम क्या लिख कर लाते हैं? हम वो जो खान साहब बात करते हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, आवाम का मसला होता है, आवाम पाकिस्तान का मसला है, तो हम तो वो बात करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि अब ये जो सिलसिला है ना, इनके ऊपर मज़ीद सख्ती की जाए। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, फिर शाइस्ता खोसा साहबा और जो है वो ये सलाल साहब दीगर दोस्त आपसे बात करेंगे। देखिए, आज काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम का पैसा 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिया गया। ये सीधा सीधा वो असरअंदाज हुए हैं अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रायल चल रहा है तो फाइनल मरहल के ऊपर ये ट्रायल पहुँच चुका है, तो ये असरअंदाज होने के लिए इस तरह के रिमार्क्स एक हाई जो है वो प्रोफाइल या एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये देना, तो एक मैं ये समझता हूँ कि ये असरअंदाज होने की एक कोशिश नहीं की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं ताकि वो फैसला जो है वो उस, क्योंकि जब हाई जुडिशरी जो है कोई भी जज रिमार्क्स देता है तो फिर डेफिनेटली उसका असर होता है। तो साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई आए हमसे बात करे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो जाते हैं आपके पास, बात करते हैं, आप सुनते कहाँ हैं? और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि 19 तारीख को इन्होंने एक जो है वो केस लगाया है ट्राइब्यूनल के हवाले से, छुट्टियों के अंदर। वैसे इतनी अर्जेंट नौयत नहीं थी कि आप ये चाहते हैं कि वो ट्राइब्यूनल जो है, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुने, क्या जल्दी थी इतनी? तो वो लगाया गया है। हम 19 तारीख को जो है उन्हें कहेंगे कि आप ये केस ना सुने, हम आप पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आप पे अदम एतमाद किया, आप फिर भी जो है बेंच में बैठते हैं, फिर भी आप पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसले देते हैं, फिर भी आप रिमार्क्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी। वो गवाही दे चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों जो हैं ये धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उसने कहा था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसे उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया। अगर कोई सच्चा है तो प्रोड्यूस करवाए ना, वो ऑर्डर करे, वो कहे कि ले आए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? परवेज़ खटक से शुरू हो, ऑन चौधरी से शुरू हो, या फैज़, या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम, तो ये जहाँ से शुरू करें कहानियाँ, इख्तिताम उसी बात पे होगा कि अल्लाह अल हक है, कोई इमरान खान का कसूर नहीं। आप जिसको उठा लें, जिसकी मर्जी आप एविडेंस लेकर आए कि फलाने का व्हाट्सएप निकला है, कुछ बाहर के व्हाट्सएप अकाउंट थे वो बनाए गए थे और वो मोबाइल के अंदर जो है वो दर्ज थे, और इमरान खान साहब का कहीं बाहर राब्ता था, कोई पीटीआई के रहनुमा का राब्ता था। तो जितने मर्जी आप प्रोपेगेंडे कर लें, जितनी मर्जी आप हाइप क्रिएट कर लें, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खान साहब की तबीयत के ऊपर पीटीआई के किसी एक वो कारकुन होता है ना, माड़ा सा और गरीब सा, किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। आपको शायद लगे कि बड़ी जो है वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है ये डर जाएंगे, ये बात करने से हट जाएंगे, या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। कोई हटने वाला नहीं है। आखिरी पॉइंट के साथ मैं शाइस्ता को दूंगा कि आज अज़हर मशवानी उनके भाइयों की बाजियाबी के हवाले से और वकास जंजुआ उसको अभी नहीं रिहा किया गया। जो अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त थी, उसके ऊपर अदालत ने 20 तारीख का आखिरी मौका दिया है। यानी पहले आप लोगों को उठाया क्यों जा रहा है कि उनका तल्लुक पीटीआई से, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसलिए उठाया जा रहा है ना। उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उसे गायब किया जाता है, फिर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। फिर जब बाजियाबी की दरख्वास्त जो है लगी होती है, वहाँ पर अटार्नी जनरल हो, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से कोई जो है वो उनका प्रोसिक्यूटर हो या कोई वकील हो, वो जाकर कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, इदारे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो किसको पता है, किसने अगवा किया? ये वीको डाले की जो वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्ड करता है, ये क्या गायब से आ गई हैं? क्या ये जो वीडियोस जो है ऑन रिकॉर्ड हैं वो झूठी हैं? तो अगवा किया जाता है, अगवा करने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपया इमदाद के तौर पर उनको दे दिया जाएगा।
جن کا بندہ اغوا ہوگا. یعنی کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے تمام جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، کوئی کسی کا تعلق ہے ڈائریکٹلی ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، ان تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے. اور احمد وقاص جنجوعہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر تھے، جھوٹے مقدمے میں انہیں اٹھایا تھا، ان کے جو ہے وہ رہائی کے احکامات تو ہو گئے لیکن اس آرڈر کے اوپر دستخط باقی ہے. تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ آج انہیں رہا کر دیا جائے گا، کسی اور مقدمے میں امپلیکیٹ نہ کیا جائے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے. یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں آپ دہشت گرد نہ سمجھیں. یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ محب وطن پاکستانی ہیں. آپ کی سب سے بڑی جو آپ نے چوری ڈاکہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ نے آج پابندی لگائی ہے. کس پہ پابندی لگائی ہے؟ آج آپ فائر وال لے کے آئیں، آج آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا رہے ہیں، آج ٹویٹر کے اوپر پابندی ہے، آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرنے کے اوپر پابندی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ آپ کے اس گناہ کی سب سے بڑی گواہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کچھ تو نعیم نے جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا. میں کچھ چیدہ باتیں جو ہیں لیگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم ڈیفنس کونسل ہیں لیکن ڈیفنس کونسلز کو ملنے نہیں دیا جاتا. اور آج اڈیالہ میں اس طرح لگتا ہے کہ آج اڈیالہ کو جو ہے آپ کے ملک کی، پنجاب کی سی ایم جو ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور دیکھیے کہ ہمیں ڈیفنس کونسل کو نہ ملنے کے باوجود ہم جب اپنے نیب کورٹ کے جج کے پاس اپنی عرضی لے کے جانے کے بعد، اور اس پہ انہوں نے اتنا اسٹرکٹ نوٹ اس پہ لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دے، اس کے باوجود آج انہوں نے جج صاحب کے اس آرڈر کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا. اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس کونسل کو نہیں جانے دیا. دوسری بات کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے سے ریلیٹ ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ کچھ آفیسرز نے، خواتین آفیسرز نے مس ہینڈلنگ کی، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، ان کو دبایا، ان کو پریس کیا، جو کہ وہ رائٹ نہیں رکھتی تھیں ان کو پریس کرنے کا، ان کو دبانے کا. جب وہ خود جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھیں اور وہ اپنی گرفتاری دے رہی تھیں، تو اس کے بعد اس طرح کا مس بیہیو کرنا نہیں بنتا تھا. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں کہ اس پٹیشن کو اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ ڈائریکشن دیے ہیں کہ وہ جلد از جلد انکوائری کنڈکٹ کر کے ان آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ہمیں بتایا جائے. تو میں آپ سب میڈیا اپنے بھائیوں کے توسط، اس پٹیشن کے توسط سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے اس پہ انکوائری کرو، انکوائری کر کے جلد از جلد ڈیفنس کونسلز کو بتاؤ. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس پہ انکوائری کتنے دنوں میں ہوتی ہے. جہاں تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی نعیم نے بات کی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ کس کا تھا اور کس کی وہ آڈیو کال کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا. کیونکہ مریم نواز جو ہے اس اڈیالہ جیل کو توشہ خانہ کے کیس والے دن بھی اور القادر کے کیس والے دن بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے. پروسیکیوٹر کے وکیل تو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں. ہم ڈیفنس کونسل بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائیں. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، جلد از جلد اس پہ بھی انکوائری کر کے ہمیں بتائے. اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے احکامات کو مانا جائے اور ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دیا جائے. سلام بولو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم صاحب اور شائستہ کوثر صاحب نے آپ کو پوری بات تو سمجھا دیا. میں خود 17 ایئر سے خان کے ساتھ گھر میں کام کر رہا ہوں، اس کے پرسنل سٹاف میں آتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے رمضان سے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیے ہوئے جو ہر نئے پیشی پہ ہم آتے اور دوبارہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتا ہوں سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں. آج ملاقات کا بھی دن ہے اور پچھلے 2 ہفتے سے خان خود اندر کہہ رہے بار بار کہ عامر وزیر کو اندر لے آؤ، میں نے ملنا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم تو چھوڑے بلکہ ہمارے ڈیفینس جو اکلا ہے اس کو جانے نہیں دیا جاتا. دوسری طرف
ہم نے یہ چیز دیکھا تھا جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو اس وقت ہم نے لشکریوں میں یہ دیکھا تھا کہ فلانے دن فلانے کھیل قبیلے کا نمبر ہے، فلانے دن فلانے کھیل قبیلے کا نمبر ہے. لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک دن چکوال سے چند بندے آتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا جنرل پبلک ہے، کون اس کو لا رہے ہیں، کون اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور 6,000 10,000 میں دیہڑی میں لے کر آ رہے ہیں. دوسری دفعہ چکوال کا نمبر ہے، دوسری دن سرگودا کا نمبر. آج جو میں نے پوچھا تو وہ عارف والا سے آئے. لیکن یہاں مجال ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کو، پی ٹی آئی کے عام کارکن کو، عمران خان کے پرسنل سٹاف کو، یا عمران خان عام پاکستانیوں کو اس کو جانے نہیں دیا جا رہا. ادھر اڈیالہ جیل تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب کو، ہمارے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو، کہ اتنی دور دراز علاقوں سے لوگوں کو خوار نہ کرو. اسلام آباد پنڈی میں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو لایا کرو، ان کو اندر لے کے جایا کرو. کیونکہ یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم دنیا میں ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ اوپن کورٹ ہیرنگ ہے. ہم نے پہلے بھی جیل ٹرائل دیکھے، لیکن یہ ایک عجیب جیل ٹرائل ہے جو مریم نواز لاہور سے ڈکٹیٹ کرے، اور یہاں پہ چیری بلاسم جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان 77 ایئر کا ہو گیا یا 78 ایئر کا ہو گیا، وہ اس اڈیالہ جیل کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور اڈیالہ جیل جو اس وقت ہے وہ ایک سیل اور ایک قید خانہ تو تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسا جیل بنا دیا گیا جس میں عام پبلک کو جانے کا کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے وکلا کو کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور عرب اس کے الفاظ کی تائید کریں گے اور عرب اس الفاظ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شکریہ. شکریہ. ٹھیک ہے.